اللهم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کی 25 آیتیں ہو گئی ہیں۔ یہاں رب کریم نے 26 نمبر آیت میں فرماتا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، اور گندیاں عورتیں گندے مردوں کے لیے، اور پاکیزہ طیبات پاکیزہ عورتیں، ستھریاں عورتیں، یہ پاکیزہ مردوں کے لیے، طیبین مردوں کے لیے ہے، اور طیبون پاکیزہ مرد جو ہیں للطیبات پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اولئکا یہ مذکورہ لوگ جن کے خلاف انہوں نے بہتان گڑھا ہے، مبرؤون یہ بری ہیں، یہ پاک ہیں، یہ ان باتوں سے بری ہیں جو یہ منافق کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ کہ گندے کے لیے گندا لائق ہے، گندی عورت گندے مرد کے لیے، اور گندا مرد گندی عورت کے لیے، اور گندا آدمی گندا انسان گندی باتوں کے در پہ ہوتا ہے، اور گندی باتیں گندے انسان کا وتیرہ ہے۔ جیسے کل اناء ینضح بما فیہ، ہر برتن سے وہی چیز ٹپکتی ہے گرتی جو اس میں بھری جائے۔ تو جو گندے ماحولوں میں گندے لوگوں کے ساتھ تربیت پاتے ہیں، ان کے ذہن میں گندی چیزیں، اس کے زبان تو ایک ڈیسکٹاپ ہے، اس پر نظر آتی ہے ایک چیز، بات دکھاؤ سنتا ہے انسان، باقی اصل چیز جو ہے وہ ذہن ہے کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ زبان پہ آتی ہیں۔ اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ وہ پاک مرد اور عورتیں جن میں امہات المؤمنین خاتون جنت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہے، اور حضرت صفوان پیارے نبی کے پیارے صحابی وہ پاکیزہ مردوں میں سے ہیں۔ ان باتوں سے بری ہیں جو یہ تہمت لگانے والے کہہ رہے ہیں۔ ان پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش اور جنت میں عزت کی روزی ہے۔ اس آیت سے امہات المؤمنین خاتون جنت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمال فضل و شرف ثابت ہوا کہ وہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ اور پاک پیدا کی گئی، اور قرآن کریم میں ان کی پاکی کا بیان فرمایا گیا۔ قرآن اللہ کا پیارا کلام، اس میں یہ حق ہے، اس نے جو کہہ دیا لا ریب ہے۔ اس میں شک کرنے والا کہ کلام میں ایسے وہ انسان ایسا نہیں، وہ مرتد جہنمی کافر ہے، اس میں کوئی، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جب رب نے فرمایا اس قرآن میں شک نہیں ہے، شک کرنے والا خود مرتد ہو گیا۔ کلام پاک میں کوئی شک نہیں ہے، اور انہیں مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ دیا گیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے خصائص عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قابل فخر یہ ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک ریشمی کپڑے پر امہات المؤمنین کی تصویر لائے، اور عرض کیا کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پیارے آقا دو جہان نے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کنواری عورت سے نکاح نہ فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف آوری کے دن میں ہوا۔
یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور امہات المؤمنین ہی کا حجرہ شریفہ پیارے آقا دو جہان کی آرام گاہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض اوقات ایسی حالت میں پیارے آقا دو جہان پر وہی نازل ہوئی کہ آپ پیارے آقا دو جہان امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور وہی نازل ہوتی ہے، اس کا مرتبہ اور مقام، اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے خلیفہ حضرت صدیق اکبر کی دختر بیٹی ہے، اور امہات المومنین پاک پیدا کی گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مغفرت و رزق کریم کا وعدہ، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے متعلق میں تو کہتا ہوں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ایسے ہستیوں کو اپنے دل میں ان کی محبت لے کے چلتے ہیں، اور ان کے خلاف کوئی زبان دروز کرے تو بولے خاموش۔ سوالات ان کے متعلق سوالات سننے والا خود وہ جو ہے میرے ہاں تو منافق ہے کہ ایسے خاتون کے متعلق وہ گفتگو کر رہے، یہ پھر آگے پوچھتا ہے ایسے ہیں، انا للہ و انا، ارے اس کی پاک دامنی تو اس کی عصمت یہ تو اللہ کریم نے بیان کیا، تو پھر بھی سوالات کر رہا ہے، منافقین کے سوالات سنتا ہے۔ اللہ کریم مزید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لبیک یا رب، اے مسلمانوں لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھروں میں نہ جاؤ، اپنے گھروں میں جاؤ، دوسروں گھروں میں نہیں جاؤ، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم ان سے اجازت طلب کرو، وتسلموا علی اہلہا، اور ان کے رہنے والوں پر سلام کر لو، پھر اجازت ملے تو جاؤ۔ اور ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، اور یہ تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت مان لو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے گھروں میں جانے کے آداب اور احکام بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصاری کی ایک عورت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے گھر میں میری حالت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے، چاہے وہ میرے والد یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اور میری اس حالت میں گھر میں مردوں کا آنا جانا رہتا ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ کریم نے یہ آیت مقدسہ نازل کی کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے، یہاں تک امی گھر میں تو بیٹا تب بھی اجازت طلب کر کے اس کے کمرے میں جائے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ غیر کے گھر میں کوئی بے اجازت داخل نہ ہو۔ اجازت لینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا کھنگار جیسے کوئی اطلاع دے دے جس سے مکان والوں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی آنا چاہتا ہے، اور یہ سب کام اجازت لینے کے طور پر ہوں، یا یہ کہے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ غیر کے گھر سے وہ گھر مراد ہے جس میں غیر رہتا ہو، خواہ وہ اس کا مالک ہو یا نہ ہو گھر کا۔ غیر کے گھر جانے والے کی اگر صاحب مکان سے پہلے ہی ملاقات ہو جائے تو پہلے سلام کرے، پھر اجازت چاہے، اور اگر وہ مکان کے اندر ہو تو سلام کے ساتھ اجازت لے، اور اس طرح کہے السلام علیکم، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ سلام کو کلام پر مقدم کرو۔ اگر دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں بے پردگی کا اندیشہ ہو تو دائیں بائیں جانب کھڑے ہو جائے، ادھر ادھر کہ کوئی اگر گھر کھولے تو دروازہ اندر گھر پہ نگاہیں نہ پڑے، پھر اس کے بعد اجازت طلب کرے۔ حدیث میں ہے اگر گھر میں ماں ہو جب بھی اجازت طلب کرے۔ فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، سلام کے بعد اس کو نے پتہ چلا کہ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس گھر میں داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا،
هو ازکا لکم، اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے کہ تم لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ واللہ بما تعملون علیم، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر علم رکھنے والا ہے۔ تو یعنی اگر مکان میں اجازت دینے والا موجود نہ ہو تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے، کیونکہ غیر کی ملک میں تصرف کرنے کے لیے اس کی رضامندی ضروری ہے۔ اور اگر مکان میں اجازت دینے والا موجود ہو اور وہ تمہیں کہے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، اور اجازت طلب کرنے میں اصرار منت سماجت نہ کرو، ہر وقت گھر میں داخل ہونے کا نہیں ہے۔ تو کسی کا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹانا اور شدید آواز سے چیخنا، خاص کر علماء اور بزرگوں کے دروازوں پر ایسا کرنا اور ان کو زور سے پکارنا، یہ خلاف ادب ہے اور یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہمارے ہاں میں گھر میں اگر کتاب اٹھا کے بیٹھا ہوں کمرے میں اور کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازے تک جانے تک 3 مرتبہ تو لازمی کھٹکھٹائے گا، اور تھوڑی سی دیر ہو گئی پھر آیا تو ہے ہی نہیں۔ اتنے بے ادب اور گستاخ، میں نے کتنوں کو تو جھاڑا، میں نے بولا تمیز ہے یا نہیں ہے؟ یوں لگا ہوا ہے جیسے اس کے پیچھے ایک پاگل کتا پڑا ہوا ہے، ٹھک 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 ٹھک۔ مولوی تیرا باپ کے نوکر ہے کیا؟ دروازہ کھٹکھٹا سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، تمیز نہیں ہے۔ کھانے پینے کے اس دور کے مسلمان کو تمیز نہیں ہے، کیا علماء کی قدر جانے، کیا وہ دروازہ قرآن پاک کا درس سنے تو اس کو یہ تمیز ہے نا۔ ارے بھائی ایک دروازہ کھڑا سے پہ کھڑے ہو جاؤ، نہیں بھائی لگ گیا تو بس جوان کا بچہ ہے، لگ رہا زلزلہ آ گیا، اور 1 منٹ اگر گزر گیا لاپتہ ہے بھائی۔ وہ میں آپ کے دروازے پہ آیا نا، آپ نہیں تھے، تیلتے ایسے ایسے یہ شکل دے رہے تو انسانوں کے پتہ نہیں 2 پاؤں کا انسان تو کیسے بنا، تو تمہیں تو جانور بننا چاہیے تھا، کہ تمہیں تمیز ہی نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں اجازت طلب کرنے کی۔ مجھے اتنا غصہ اس چیز پہ آتا ہے کہ بھئی یہ کر کیا رہے ہیں؟ اگر گھر میں کوئی سو رہا ہے تو سب جائے گے، بولے زلزلہ آ گیا، ایسے ٹھک 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 ٹھک۔ یہ آداب قرآن بتا رہا ہے کہ بھائی آپ سلام کریں پھر سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، صحیح ہے بھائی تمہارا سلام کیا، کوئی نہیں آیا تو چلے جانا، دوبارہ کسی وقت آنا نہیں بھائی، اب تو طوفان آ گیا۔ لہذا درمیانی انداز میں دروازہ بجائیں اور آواز دینے کی ضرورت ہو تو درمیانی آواز سے پکاریں، یوں ہی جس کے گھر پر بیل لگی ہو تو ایسا نہ کریں کہ بٹن پر ہاتھ رکھ کر کھڑے رہیں، بس گھنٹی بھی گھنٹی اور جب تک دروازہ نہ کھل جائے اس سے ہاتھ نہ ہٹائیں۔ یہ خلاف ادب ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، بلکہ ایک بار بٹن دبا کر کچھ دیر انتظار کریں اور سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں۔ اگر دروازے نہ کھلے تو دوبارہ بجا لیں کچھ دیر کے بعد، پھر انتظار کریں بعد میں بجا لیں۔ اگر تیسری بار بجانے کے بعد بھی جواب نہ ملے تو کسی شدید مجبوری اور ضرورت کے بغیر چوتھی بار دروازہ نہ بجائے، گھنٹی نہ بجائے، بلکہ واپس چلے جائیں اور کسی دوسرے وقت میں ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ نیز یہاں یہ بھی یاد رہے کہ 3 مرتبہ تک دروازہ بجانا یا گھنٹی بجانے کی اجازت ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ لہذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 یا 1 مرتبہ دروازہ بجانے پر اگر کوئی دروازہ نہ کھولے تو واپس چلے جائیں۔ یہاں تو عورت گھرات سے آواز دے رہی ہے، کوئی نہیں ہے، وہ جوان کا بچہ کھڑا ہوا ہے، کہاں گیا، کدھر گیا، فلاں ہے، ڈھنگڑا ہے، فلاں ہے۔ یہ اب قرآن پاک سے دوری کے وہ نتیجے ہوتے ہیں کہ کسی کے گھر میں جانے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ آج کل تو موبائل ہے، جس کے گھر میں جاتا ہے پہلے فون کرو، آپ آنے جانے کا رات کا 10 بجے وہ سو رہے ہیں، یہ جوان کا بچہ ٹھک ٹھک آ گئے، رات کے 12 بج رہے ٹھک ٹھک آ رہے ہیں۔ یہ خلاف ادب ہے، یہ غلط کام ہے۔ آپ پہلے فون کریں، آج کل تو یہ زبردست طریقہ ہے، وہ گھر میں ہے تو بتائے گا آ جائے نہیں آ جائے۔ جب کسی کا دروازہ بجائیں اور اندر سے پوچھا جائے کون ہے تو اس کے جواب میں یہ نہ کہیں کہ میں ہوں، میں کس کو بولتے ہیں؟ یہ دیکھ اقبال کو یہ بات یاد ہے، یہ کہتے ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں، میں نے بولا تو میں کیوں نہیں بولتا، بولا میں تو بکری ہوتی ہے، تو بکری میں بولتی ہے، بلکہ اپنا نام بتائیں
تاکہ پوچھنے والا آپ کو پہچان سکے، خصوصاً رات کے ٹائم بغیر وقت کے کوئی ہے تو بغیر نام پوچھے اس کے لیے دروازہ نہ کھولیں۔ آج کل تو زیادہ تر ڈاکو راتوں کو گھومتے رہتے ہیں، بھلے وہ عورت کیوں نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے قرض کے سلسلے میں پیارے آقا دو جہان کے بارگاہ میں حاضری دی تو میں نے دروازہ بجایا، پیارے آقا دو جہان نے دریافت کیا، من علی الباب، میں نے کہا انا، تو میں ہوں۔ حضور نے فرمایا انا میں ہوں، کیا ہے؟ گویا کہ پیارے آقا دو جہان کو یہ بات ناگوار ناپسندیدہ گزری، کیا کرے میں ہوں یہ طریقہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے دنیا والوں کو تعلیم دیے۔ مذکورہ بالات کریمہ سے معلوم ہے کہ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اپنے تعلیمات سے نوازا ہے اور زندگی کے آداب سکھائے ہیں، نیز دوسروں کی سہولت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دے۔ اگر اس گھر میں لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، ہاں کوئی ایسا گھر ہے، سرائے ہے، ہوٹل ہے جس میں کوئی رہتا نہیں ہے، غیر مسکونۃ، اس میں تمہارا فائدہ ہے، یا سامان وغیرہ، واللہ یعلم ما تبدون ما تکتمون، اللہ جانتا ہے کہ تم جو ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ کیا مقصد؟ یہ آیت ان صحابہ کرام کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے استیزان یعنی اوپر والی آیت نازل ہونے کے بعد دریافت کیا تھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان اور شام کے راستے میں جو مسافر خانے بنے ہوئے سرائے، کیا ان میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت لینا ضروری ہے؟ اس پر اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان کے گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں، جیسے سرائے و مسافر خانے وغیرہ، کہ اس میں جانے کے لیے اجازت حاصل کرنے کی حاجت نہیں ہے اور ان سے تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان گھروں سے دکانیں مراد ہیں، کیونکہ دکانوں میں اجازت لے کر داخل نہیں ہوتا، وہ کھلی رہتی ہے، کوئی بھی آیا سلام کیا سودا لیا، کھلی رہتی ہیں دکانیں، تو اس لیے کہ لوگ ان میں آئیں اور خریداری کریں۔ حقیقت میں اس سے مراد ہر وہ جگہ جہاں شرعاً و عرفاً اجازت لینے کی اجازت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، جو تم ظاہر کا تم چھپاتے ہو۔ تو ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو ان مقامات پر چوری وغیرہ کی نیت سے یا عورتوں کو جھانکنے کے لیے یہ لوگ اس میں کو اذیت لوگوں کو دیتے ہیں، جھانکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بتایا گیا کہ اگر نیت صحیح ہے، کوئی ایسے وہ نہیں ہے تو عام اجازت ہے اس طرح کے وہ ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی چیز شریعت کے خلاف بنی ہو تو اب وہ گھر والے ناپسند کرتے ہیں تو وہاں پہ یا دکان میں اکثر ایسے ہوتے ہیں آپ اندر نہیں جا سکتے، باہر کھڑے ہوں، بھلے آپ اس کے دوست ہوں لیکن اس کو ناگوار ہے بھائی، آپ اندر کیوں جاتے ہیں؟ اور دوست کے لباس میں بھی تو چور آ سکتا ہے، مختلف چور کے ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے، تو جو ممنوع جگہ آپ اس میں نہ داخل ہوں۔ بہرحال ہر چیز میں آپ دوسروں کا خیال رکھیں کہ دوسروں کو آپ کے آنے سے، اگر وہ دکاندار ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خریداری فروخت میں لگا ہوا ہے، کام میں لگا ہوا ہے، آپ بیٹھے آپ کو دیکھے گا یا ادھر دیکھے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں وہ کسی کے دوست ہیں لیکن چور ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس نے اپنا کام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اس پیارے کلام کو ہمیں، یہ کل بھی انشاءاللہ یہ موضوع مزید بڑھے گا، ہمیں آداب زندگی کہ آنکھوں کا استعمال، ہاتھوں کا استعمال، کسی جگہ آنے جانے کا یہ طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پیارے کلام کو بار بار پڑھ کے ان کے تعلیمات کو سیکھ کر خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علیہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک۔